بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 4 نومبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی انتخابات کا اعلان ہوتے ہی نااہلی ختم کروانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے جو کوشش کی تھی اس میں کافی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ سزا ختم ہو جائے گی تو ساتھ ہی نااہلی بھی ختم ہو جائے گی۔ اس پر بھی دو اسکول آف تھاٹس ہیں۔ ایک اسکول آف تھاٹ کی رائے الگ ہے، دوسرے کی الگ ہے، لیکن اب جب مین اپیل پر سماعت ہونے جا رہی ہے تو مین اپیل ہی خارج ہو جائے گی تو یہ نااہلی کا چیپٹر بھی کلوز ہو جائے گا۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ فواد چودھری کی گرفتاری ہے اور اسد کیسر کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میاں والی میں پاکستان ایئر فورس بیس پر جو دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، 9 کے 9 دہشت گرد ان کو قتل کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے اور ان کو واصل جہنم کر دیا ہے۔ یہ ارلی مارننگ میاں والی ایئر بیس پر حملہ کیا گیا تھا اور جس پر پھر پاک فوج نے اس کو ناکام بنایا۔ ISPR کی جانب سے کہا گیا کہ آج صبح میاں والی ٹریننگ ایئر بیس پر بزدلانہ دہشت گرد حملے کی کوشش کی گئی، جسے ناکام بنانے کے بعد آس پاس کے علاقے میں کسی بھی ممکنہ خطرے کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کامیاب آپریشن کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا ISPR کا کہ الحمدللہ PAF ٹریننگ ایئر بیس میں میاں والی پر کومبنگ اینڈ کلیئرنس آپریشن مکمل کر کے تمام 9 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق حملے کے دوران PAF کے کارآمد فعال اثاثوں میں سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، تاہم صرف 3 غیر فعال طیاروں کو کچھ نقصان پہنچا ہے۔ ISPR کی جانب سے واضح کیا گیا کہ آپریشن کا فوری اور پیشہ ورانہ اختتام امن کے تمام دشمنوں کے لیے ایک واضح یاد دہانی ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج چوکس رہتی ہیں اور کسی بھی خطرے سے وطن کا دفاع کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں۔ ISPR کی جانب سے پہلے اس بیان میں یہ کہا گیا تھا کہ جو حملے کی کوشش کی گئی ہے جسے پاک فوج کے جوانوں نے بروقت اور مؤثر جوابی کارروائی کی بدولت ناکام بنا دیا اور اہلکاروں اور اثاثوں کی حفاظت کو یقینی بنایا، اور ISPR کے مطابق غیر معمولی جرأت اور بروقت جوابی کارروائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیس میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والوں کو ختم کر دیا ہے، 9 کے 9 دہشت گردوں کو ختم کر دیا ہے۔ چونکہ کل بھی خیبر پختونخوا میں 3 فوجی جوان شہید ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے ڈیرہ اسماعیل خان میں جو دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے اور اس میں جو ہمارے شہری شہید ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے جو بلوچستان میں 14 جوان شہید ہوئے ہیں پاک فوج کے۔ تو اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحم کرے اور اللہ پاک پاکستان کی عوام کی اور پاک فوج کے جوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اور انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی دشمن اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں اس میں شروع ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب فواد چودھری جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کی وجہ سے ان کے خلاف مقدمات بھی خاموش ہو گئے تھے، ضمانتیں وغیرہ تو وہ مختلف مقدمات میں لے رہے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں پریشر تھا ان پر کہ وہ ہر صورت استحکام پاکستان پارٹی جوائن کریں۔ تو ان کی فیملی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ ابھی تک کسی اور سیاسی جماعت کو جوائن کرنے کے موڈ میں نہیں تھے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے کچھ ہی دیر پہلے گرفتار کیا گیا، اور ان کے بھائی فیصل ایڈوکیٹ نے باقاعدہ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ فواد چودھری کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے، کس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہاں پاکستان تحریک انصاف کی جو ایکٹیو قیادت ہے، جو بچ گئے ہیں اور کارکنان، ان کی گرفتاریوں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی تیز کر دیا گیا ہے، اور جو لوگ جن کو پہلے صرف پاکستان تحریک انصاف سے راہیں جدا کرنے پر کوئی ریلیف دیا گیا تھا، اب یا تو وہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہوں گے تو ان کی بچت ہوگی، نہیں تو ابھی جیسے اسد عمر کی جانب سے سٹیٹمنٹ دی ہے تو ان کو بھی نوٹس آنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کو بھی IG نے جو JIT ہے اس نے طلب کرنا شروع کر دی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ حالات کس طرف جاتے ہیں، اور ہماری جو عدالتوں کا کردار ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کل جب اسد کیسر کو گرفتار کیا گیا تھا تو ترجمان اسلام آباد پولیس کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اسد کیسر کی گرفتاری کا ہمارے علم میں نہیں ہے،
پھر ایک خبر چلی کہ جی جو ڈی جی تھے اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا کے، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے گرفتار کیا۔ آج جب عدالت میں پیش کیا تو اسلام آباد پولیس نے پیش کیا، جوڈیشل مجسٹریٹ، یہ وہ جج صاحب ہیں جن کے پاس عمران خان کا غیر شرعی نکاح کیس ہے، اور آپ اندازہ لگائیں ہماری عدالتوں کی کہ جب تک چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب ہماری عدالتوں کے حوالے سے کوئی تگڑا ایکشن نہیں لیں گے، اور ججز کی یہ صورتحال ہے کہ ایک شخص ہے اس کو گرفتار کیا گیا اسلام آباد سے، اسلام آباد کی پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ اسلام آباد پولیس کہتی ہے جی کہ ہمارے پاس تو مقدمہ نہیں تھا، مقدمہ تھا KPK میں، ہم نے گرفتار کیا ہے اور ابھی تک ان کو لینے بھی کوئی نہیں آیا، تو ان کو آپ جیل بھیج دیں۔ آپ اندازہ لگائیں، مقدمہ کسی اور کا، گرفتار کوئی اور کر رہا ہے اور وہ عدالت میں پیش کر رہا ہے، تو چونکہ جو یہ گرفتاری تھی اسلام آباد پولیس کی بغیر وارنٹ کے، KPK کی عدالت کے وارنٹ کے اور اس پولیس کے، انہوں نے جو گرفتاری کی ہے وہ قانون کے مطابق، ضابطہ فوجداری کے مطابق غیر قانونی ہے۔ اس کے باوجود عدالت نے ان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے کے ان کی ضمانت کے ان کو اڈیالہ جیل بھیج دیا، جوڈیشل کر دیا ہے۔ نہ KPK پولیس لینے آئی ہے، نہ کوئی راہداری ریمانڈ، بلکہ اسلام آباد پولیس، جنہوں نے کل ان کے ترجمان نے اس بات کی تردید کی کہ انہوں نے گرفتار کیا ہے، انہوں نے عدالت میں پیش کیا ہے KPK کے مقدمے میں، وہ بھی اینٹی کرپشن کا مقدمہ، اس میں پیش کیا ہے۔ اور جو معزز جج صاحب تھے، یہ وہ مجسٹریٹ صاحب ہیں جن کے پاس عمران خان غیر کا شرعی نکاح کیس ہے۔ اب اندازہ لگائیں، یہ ہماری عدالتوں کے حالات ہیں، اور ہمارے چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ خدارہ اپنی عدالتوں میں، آپ باقی پیمرا فلاں باقیوں کو بعد میں دیکھ لیجئے گا، یہ جو عدالتیں ہیں ان کو آپ دیکھیں۔ قدرت اللہ کی عدالت تھی، اسد کیسر کو جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر کے جوڈیشل ریمانڈ کی درخواست کی۔ اسلام آباد پولیس نے بتایا کہ اسد کیسر کو خیبر پختونخوا میں کرپشن کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا نے اسد کیسر کی گرفتاری مانگی تھی، تو PTI وکیل نے کہا کہ کسی کے مقدمے میں گرفتار کرنے کا اختیار اسلام آباد پولیس کو کہاں سے آ گیا۔ عدالت نے اسد کیسر کا جوڈیشل ریمانڈ منظور کرتے ہوئے جیل بھیجنے کا حکم دیا۔ عدالت نے اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا پولیس کو اسد کیسر کے حوالے سے قانونی کارروائی مکمل کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ KPK پولیس اپنا پروسیس مکمل کر لے، لیکن اس میں 1 ہفتے سے زائد کا وقت نہ لگے، اور 1 ہفتے کے لیے بندے کو اڈیالہ جیل، جس کے خلاف اڈیالہ جیل یا اسلام آباد پنڈی کا کوئی مقدمہ ہی نہیں ہے، ان کو کہا 1 ہفتے یہ اڈیالہ جیل میں رہے گا اور آپ اتنے تک سارا پروسیس مکمل کر لیں۔ شکر ہے یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی نیا مقدمہ درج کر لیں۔ اور یہ ہمارا نظام ہے، عدالتی نظام، اور ہماری عدالتوں کو چاہیے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق دیکھیں ان سارے معاملات کو۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی نااہلی کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ عمران خان کی ایک تو نااہلی وہ تھی جو توشہ خانہ فیصلہ میں آئی تھی، جو عمران خان کی میاں والی کی سیٹ واپس لی گئی تھی، اور وہ نااہلی اس سیٹ کے ساتھ ختم ہو گئی اور اس نااہلی کا چیپٹر کلوز ہو گیا تھا۔ اس کے خلاف اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپیلیں واپس لینے کی درخواست کی گئی۔ فروری میں درخواست دائر کی تھی، وہ واپس نہ ہوئی۔ ستمبر میں درخواست دی کہ جناب مہربانی کر کے وہ واپس کریں۔ 14 ستمبر کو وہ فیصلہ محفوظ کیا۔ آج 4 نومبر ہے، آج تک وہ محفوظ فیصلہ، وہ صرف سمپل درخواست تھی جو فروری 2023 میں دی تھی کہ ہماری لاہور ہائی کورٹ میں فل بینچ بن گیا ہے، ہم وہاں کیس کو پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارا کیس واپس کر دیں۔ بصیغہ واپسی خارج شد کرنے کا وہ استدعا تھی، اس پر بھی 8 سے 9 ماہ ہو گئے اور آج تک وہ واپس نہیں ہوا، اور وہ ابھی تک فیصلہ محفوظ ہے۔ دوسری جانب جو توشہ خانہ میں فوجداری استغاثہ میں 3 سال کی عمران خان کو سزا ہوئی تھی، تو 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب تھے عامر فاروق صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ ہاں جی جو ٹرائل ہے اس میں لیکیوناز ہیں اور بلنڈرز ہیں، اس کے باوجود صرف سزا سسپینڈ کی گئی تھی، فیصلہ سسپینڈ نہیں کیا گیا تھا۔ اب ایک سکول آف تھاٹ ہے جو اعتزاز احسن صاحب، علی ظفر صاحب جو فوجداری لاء کے ایکسپرٹ بھی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب سزا سسپینڈ ہو گئی تو ختم ہو گئی، وہ نااہلی بھی سسپینڈ ہو گئی۔ کچھ جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک فیصلہ نہیں سسپینڈ ہوگا تب تک جو نااہلی ہے وہ برقرار رہے گی، چونکہ ہمارا آئین پاکستان کا آرٹیکل 63H کہتا ہے کہ اگر آپ کو کسی عدالت نے سزا کر دی ہے تو آپ 5 سال کے لیے نااہل ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے لطیف کھوسہ صاحب کے ذریعے درخواست دائر کی تھی کہ جناب آپ ہماری سزا
جو ہے وہ اس کو سزا سسپینڈ کر دی تھی، آپ فیصلہ سسپینڈ کریں۔ اس پر اعتراض لگا دیا تھا، رجسٹرار آفس نے اعتراض کے ساتھ کیس لگا تھا، تو عدالت نے کہا تھا ہم آپ کی ساتھ ہی اپیل سن لیتے ہیں۔ تو اس پر لطیف کوسہ صاحب نے کہا تھا آپ ہماری اپیل سن لیں تو اور تو کوئی آپ کی شفقت ہی نہیں ہوگی، آپ اپیل سنیں، میرٹ کے اوپر اپیل کو ڈیسائیڈ کر دیں، اور ہماری اپیل خارج ہوگی تو ویسے ہی نااہلی کا چیپٹر ہی کلوز ہو جائے گا، تو مہربانی کریں۔ اس پر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب 1 ماہ کی چھٹیوں پہ تشریف لے گئے تھے، چونکہ جب گرمیوں کی چھٹیاں تھیں تو وہ نہیں گئے تھے چھٹیوں پہ، تو اب 8 ججز مکمل ہو گئے ہیں۔ اس میں جسٹس جہانگیری صاحب چونکہ پہلے توشہ خانہ سزا سسپینڈ کرنے میں بینچ کا حصہ تھے، تو اب وہ واپس آ گئے ہیں۔ 7 نومبر بروز منگل عمران خان کی توشہ خانہ اپیلوں پر، جس میں نوٹس ہو چکے ہیں، سرکار کو فریق بھی بنا دیا گیا تھا، تو توشہ خانہ اپیلوں میں سماعت کے حوالے سے عدالت نے نوٹس جاری کر دیا الیکشن کمیشن کو، اور 7 نومبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ اب چونکہ انتخابات کی تاریخ اناؤنس ہو گئی ہے، اور تاریخ اناؤنس ہونے کے ساتھ ہی عمران خان کی اپیلیں ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں، جو کوئی 1% چانس بھی نہیں ہے، اور یہ عامر فاروق خود کہہ چکے ہیں، اور وہ اپنے جو سزا سسپینڈ کی تھی اس میں بھی یہ ساری باتیں لکھی ہیں، یہ جو سزا ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اب یہ سزا ختم ہوتی ہے، اور سائفر مقدمے میں اتنے جلدی سزا نہیں ہونی، 27 گواہان ہیں، اور ابھی تو معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ سوموار والے دن ایک نیا اس میں چیز آنے والی ہے، ٹرائل کے حوالے سے، جیل ٹرائل کے حوالے سے اور خصوصی عدالت کے حوالے سے۔ تو یہ اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوگی کہ اپیل اگر 1-2 ہفتوں میں سن کے اس کو ڈیسائیڈ کر کے ختم کر دیا جائے، تو عمران خان کی اگر کوئی نااہلی بنتی بھی ہے، جو ایک تگڑے اسکول آف تھاٹ کا آئینی اور قانونی ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ وہ نااہلی نہیں ہے، تو پھر بھی یہ توشہ خانہ اپیل انتخابات سے پہلے یہ سزا ختم ہو جائے گی، اور کوئی ایسی سزا ہے نہیں، اور عمران خان انتخابات لڑ سکیں گے، بھلے وہ جیل میں ہوں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔